الصلاۃ والسلام علیکہ یا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت. وفي مقام آخر: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدئم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. معزز و محتشم قابل صد احترام جملہ سامعین کرام، عیدی بزم پاک نبی پاک صاحب الاولاق، غم گسار جہاں والی بے کساں سید سروراں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام دے ایصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے. دعا ہے خلاق عالم جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ، حضور قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل پاک دے نال اساں جملہ احباب دا اس جگہ تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرمائے. اور جس نیک مقصد دی خاطر تمام احباب اسی اس جگہ تے اکٹھے ہوئے، اپنے جس بزرگ نو ایثار ثواب کرن دی خاطر اس پاک بزم دا اہتمام فرمایا گیا، دعا ہے خلاق عالم جل جلالہ اپنے لجپال محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دے صدقہ نال اس مرحوم دی قبر تے کروڑہا رحمتاں برکتاں نازل فرمائے. انہاں دے لواحقین نو، پسماندگان نو،
صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ زی احتشام سامعین کرام، ایک شخص قبر تے کھڑا ہو کے رو رہا ہے، بڑا زارو قطار آنسو بہا رہا، کولو ایک اللہ والے دا گزر ہویا، پوچھنا کیتا اے خدا دے بندے روندہ کیوں ہیں؟ تو جڑا قبر دے اتے کھڑے ہو کے رومن والا شخص ہی آندہ ہے کہ حضرت من جڑا صاحب قبر ہے اس دن بڑی محبت ہے، صاحب قبر اور میرا ایک بڑا آپس دے اندر گہرا تعلق ہے، ساڑھا ایک پل بھی ایک دوسرے تو بغیر نہیں نبدا، اسی زندگی دا ایک ایک لمحہ آپس دے اندر بڑی باہمی اتفاق محبت یگانگت دے نال بسر کیتا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوندہ کہ وہ میری یاد تو غافل ہوئے ہاں یا میں اس دی یاد تو غافل ہوں، ہاں ایک دوسرے نو ویکھیے نہ ہاں ساڑھا گزارا نہیں ہوندہ، لیکن آج جو میں چھوڑ کے چلا گیا ہے اور اس دی فراقت دے اندر، اس دی جدائی دے صدمے دے اندر میں کھڑا ہو کے رو رہے ہیں۔ تو صاحب قبر دی محبت نے میں اس دی قبر تے لے آگے کھڑا بھی کیتا ہے اور پھر رومن تے بھی مجبور کیتا ہے۔ تو اللہ والے نے صاحب حال نے جواباً ارشاد فرمایا کہ قبر تے کھڑے ہو کے رون والے شخص، اے دس اگر صاحب قبر دوبارہ واپس زندگی اس نو اللہ کی عالم عطا فرمائے اور دوبارہ زندگی اس نو مل جائے، دوبارہ وہ واپس اس دنیا دے تشریف لے کے آئے، تو پھر زندگی بسر کرن دا انداز کیا ہوئے گا اس دا؟ کیا وہ زندگی اسی انداز نال بسر کرے گا جس انداز نال پہلے کی تھی، اس سے کوئی تبدیلی بھی آئے گی اس کے اندر؟ تو قبر تے کھڑے ہو کے رومن والا شخص عرض کرتا ہے، حضرت اگر صاحب قبر نو اللہ سونا دوبارہ زندگی عطا فرما دے تو پھر زندگی دا ایک ایک لمحہ او یاد خدا دے اندر بسر کرے گا، اور کوئی کم زندگی دے اندر نہیں کرے گا۔ جتنی بھی زندگی اس نو اللہ رب العالمین دوبارہ عطا فرمائے گا، اپنی وہ ساری دی ساری زندگی یاد خدا دے اندر بسر کرے گا، رب نو راضی کرن دے اندر لگا دے گا۔ تو پوچھنا کیتا کہ اے خدا دے بندے اس دی وجہ کیا ہے؟ دوبارہ زندگی کیوں اس انداز نال بسر کرے گا؟ کیا پھر دنیا داری اس نو پسند نہیں آئے گی؟ کیا پھر دنیا دے نال دل نہیں لگائے گا؟ اس دی وجہ کیا ہے؟ دوبارہ جو اللہ اس نو زندگی عطا فرمائے تو پھر دنیا نال محبت کیوں نہیں آئے گی اس دے دل دے اندر؟ پھر کیوں نہیں وہ دنیا دے نال لگاؤ رکھے گا؟ تو اس شخص نے جڑا قبر تے کھڑے ہو کے رو رہا ہے جواباً عرض کرتا ہے، حضرت اس واسطے دنیا دے نال دل نہیں لگائے گا کیونکہ قبر دے وچوں دوبارہ ہو کے واپس آ رہا ہے، قبر دے تمام احوال ویکھ کے آ رہا ہے، اس نو معلوم ہے کہ قبر دی سختی کیا ہے، اس نو معلوم ہو چکا ہے کہ قبر دی تنگی اور تاریکی کس چیز کا نام ہے، اس نو معلوم ہو چکا ہے کہ نکیرین دے سوالوں دے جواب کتنے کا آسان یا مشکل ہیں۔ اس واسطے زندگی وہ اپنی مرضی دے نال پھر نہیں گزارے گا بلکہ زندگی دا ہر لمحہ یاد خدا دے اندر بسر فرمائے گا۔ تو اس صاحب حال نے ارشاد فرمایا، اے خدا دے بندے جڑا قبر دے اندر چلا گیا اس نو تے اللہ کے عالم دوبارہ موقع نہیں عطا فرمائے گا، کیونکہ شریعت مصطفی دا فیصلہ ہے اور اللہ رب العالمین دے فیصلے تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ رب نے جو ایک دفعہ فیصلہ فرما چھوڑا ہے وہ تے مقرر ہو گیا، لیکن تن اگر ہونے نال اے معلوم ہو گیا ہے اجے تو قبر دے اندر نہیں پہنچیا، زمین دے اتے ہیں، زمین دے اندر نہیں پہنچیا ہے، جدو زمین دے اندر پہنچ جائے گا پھر واپسی دے رستے بند ہو جائیں گے، جب تک زمین دے اتے ہیں تب تک تمام دروازے کھلے ہیں، تمام رستے موجود ہیں۔ اگر تن زمین دے اتے رہ کے ان چیزوں دا علم ہو گیا ہے تو تیرے کو لجے وقت ہے کہ تو اپنی زندگی نو اس انداز نال سوار لے کہ جدو قبر دے اندر پہنچے پھر تن نکیرین دے سوالوں دے جوابوں دے اندر مشکل نہ پیش آئے۔ پچھلے بندے کھڑا ہو کے اگے بڑی جگہ پئی ہے، تھوڑے اگے اگے ٹور کے آ بنو نا، اگے آ بنو، تھوڑے تھوڑے اگے آ بنو، پچھلے بندے اوکھے ہوندے پن اگے جگہ بڑی پئی ہے، پچھلے بندے یار ٹور کے اگے آ بنو، کوئی گل نہیں۔ مہربانی آیا تے اللہ تعالیٰ فرمائے مسجد جڑے مجلس دے وچ بیٹھے ہوندے او لوگاں نوں جگہ دتی کرو۔ مہربانی فرماؤ جی، تعاون فرماؤ لوگاں دے نال تاکہ آون والے کسی بھی شخص نو پریشانی نہ ہوئے جگہ ڈھونڈن دے اندر، اور ویسے بھی یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ بعد وچ آون والے احباب گردناں پھلانگ کے سرن دے اتو ہو کے پھر اگے جگہ ڈھونڈن دی کوشش کریں، تو بہتر یہ ہے کہ جڑے احباب پہلے کول موجود ہیں وہ اگے آ جاؤ، پیچھے والی جگہ خالی کر دیو تاکہ آون والے ہر شخص نو با آسانی جگہ میسر ہو جائے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو میں عرض کر رہا کہ ایک صاحب حال شخص اس نے ارشاد فرمایا کہ جڑا چلا گیا اس دے کول واپس آون دا موقع موجود نہیں ہے، جو چلا گیا سو چلا گیا، جو زمین دے اندر پہنچ گیا وہ زمین دے اتے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ ایک
کلمات اللہ رب العالمین دے مقرر کرتا ہے، رب دے تبدیل نہیں ہوندے فیصلے، جو چلا گیا وہ چلا گیا، جو زمین دے اتے موجود ہے اس واسطے تمام رستے موجود ہیں، تمام دروازے کھلے ہیں، لیکن جو اندر پہنچ گیا اس واسطے دروازے مکمل بند ہو گئے، پھر واپسی دا کوئی رستہ موجود نہیں ہے، پھر اگے ہی جانا ہے۔ جب تک زمین دے اتے موجود ہے تب تک واپسی دے رستے بھی موجود ہیں، اگا منجن دے رستے بھی موجود ہیں، تمام دروازے کھلے ہیں۔ تو صاحب حال شخص ارشاد فرماندے ہیں، اے خدا دے بندے جڑا اندر پہنچ گیا ہے وہ تے واپس نہیں آ سکتا ہے، لیکن اگر تن محسوس ہو گیا ہے، تن اس چیز دا اندازہ اور ادراک ہو گیا ہے تو پھر ویلا ہے، اجے تک تو قبر دے اندر نہیں پہنچے ہیں، قبر دے اتے کھڑا ہے، اجے تک تیرے کول ویلا ہے، اپنے آپ نو تبدیل فرما لے، اپنی زندگی نو تبدیل فرما لے، اپنے آپ نو کریم کائنات دی غلامی دے اندر لے کے آ۔ حضرت تاجدار کھڑی عارف کھڑی رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا، بھول گئی ویکھ محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا۔ ہیں جی لوگوں نے اس چیز نو تو یاد رکھ لیا کہ قربانی دا دنبا حلال کرنا ہے، لیکن اس چیز نو یاد نہ رکھیا کہ حسین پاک نے فاسق دے نال کس انداز دے نال جنگ فرمائی ہے۔ اگر فسق و فجور دی بات آ جائے پھر اتھے ظاہری مقام، ظاہری دولت، ظاہری عزت، ظاہری دکھاوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر حیثیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب العالمین نے فیصلے فرمائے ہیں، صاحب حیثیت صاحب مقامو ہے جو رب دی بارگاہ تقوی والا ہے، جس نے تقوی زیادہ اختیار فرمایا وہ صاحب حیثیت ہو گیا، صاحب مقام ہو گیا۔ لیکن اس زندگی دے اندر ماجرہ کچھ الٹ ہو گیا، اسی ظاہر اس نو حیثیت اور عزت عطا فرمائی جس نے اپنے آپ نو بنا اسی گھر دے اندر رکھیا، کمینگی دی انتہا تے ہے، لیکن چار ٹکے آگئے اسی اس دے قدمہ دے اندر نچھاور ہو گئے۔ جڑا شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس نو سلام لینا بھی گوارا کوئی نہیں کردا۔ تو در حقیقت یہ حضرت انسان نے اپنے آپ دے نال خود نا انصافی کیتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو رب نے فیصلے فرمائے ہیں، ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص بچ جائے گا، کوئی موت دے زمرہ دے اندر آ جائے گا، کسی نو موت چھوڑ دے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس نو خلاق عالم نے سانس عطا فرمائی ہے، ہر ذی روح نے، کوئی ایک نہیں، ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس نو بھی سانس دی ڈوری ملی ہے، اس سانس دی ڈوری نے ترٹنا ضرور ہے۔ اس ضرور معاملہ انقطاع پذیر ہوئے گا، ضرور ضرور رب دی بارگاہ وچ انسان پہنچے گا۔ جدوں موت دا ذائقہ چکھنا ہے اور اے امر حقیقت ہے، مسلم ہے، بلکہ علماء فرماندے ہیں اور اے حقیقت بھی ہے، ظاہر بھی ہے، عوام الناس دے سامنے ہے، ہر شخص اس چیز دا ادراک کر سکتا ہے۔ اس واسطے کوئی عالم ہونا ضروری نہیں ہے، فاضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ خدا دے منکر موجود ہیں جی، اس روح زمین تے خدا دے منکر موجود ہیں نا، نبیوں دے منکر موجود ہیں، رسولوں دے منکر موجود ہیں، اولیاء دے منکر موجود ہیں، ائمہ کرام دے منکر موجود ہیں، اصحاب کرام دے مخالفین موجود ہیں، اہل بیت اطہار دے مخالفین موجود ہیں۔ ہر صاحب حیثیت شخص دا کوئی نہ کوئی مخالف ضرور ہوئے گا، جتنے بھی مقام اور مرتبے والا ہے، جتنی بھی حیثیت والا ہے، جتنی بھی عزت والا ہے۔ ذات خدا تو ود کی عزت والا تو کوئی نہیں نا، ہیں جی، سب تو ود کے عزت اللہ رب العالمین واسطے ہیں نا۔ کائنات دی ہر ایک عزت، کائنات دا ہر ایک مقام، کائنات دی ہر ایک بزرگی، ہر ایک پاکیزگی میرے رب دی عطا کردہ ہے نا۔ تو جڑا مالک ہے اس تو ود کے صاحب مقام تے کوئی نہیں ہے، اس تو ود کے صاحب عزت تے کوئی نہیں ہے نا۔ جی سب تو صاحب شرف ہستی، سب تو صاحب مقام ہستی میرے اللہ رب العالمین دی ذات اقدس ہے، لیکن لوگ اس دے بھی مخالف ہو گئے نا۔ لیکن ایک امر ایسا ہے کائنات دے اندر عرش اولا کو لے کے تحت الثری تک کائنات دے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس نے موت دا انکار کیتا ہے۔ ایک ایسا مسلم امر ہے کہ کائنات دی کوئی طاقت، کائنات دی کوئی ذہنیت، کائنات دی کوئی سوچ، کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی انسان موت دا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جب موت دا انکار نہیں ہے تو پھر اس دی تیاری کیوں نہیں ہے؟ پھر کیوں اس بارے کدی نہیں سوچیا کہ جب مرنا ہے، اس مقام تے پہنچنا ہے کہ ایک وقت آئے گا۔ آج اسی کسے دی ختم دے اندر شریک ہیں، آج اسی کسے دے جنازے نو کندھا دے رہے ہیں، تو کیا اس چیز دا احساس اور ادراک نہیں ہے کہ کل میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسی بھی کسے دے کندھے تے سوار ہو سکتے ہیں جی؟
حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرمانے ہیں کہ مرن والا اپنے پچھلے تے احسان کر کے ٹردا ہے، مرن والا اپنے پچھلے تے احسان کر کے ٹردا ہے۔ کسی نے سوال کیتا حضرت جڑا مر گیا وہ احسان کیویں کر کے گیا؟ کسی دا باپ فوت ہو گیا کیا اپنے بیٹے تے احسان کر کے گیا؟ اگر والدہ فوت ہو گئی، کسی دی والدہ اس جہان فانی تو رخصت ہو گئی، کیا وہ اپنی دھیاں تے احسان کر کے گئی؟ اگر کسی دا بھائی فوت ہو گیا کیا وہ اپنے بھائی تے احسان کر کے ٹرے؟ حضرت کیسی گفتگو فرما رہے ہو؟ تو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا احسان اس معنی دے اندر نہیں جس معنی دے اندر تسی مراد لے، میری مراد کچھ اور ہے۔ عرض کی تو سنو وضاحت فرماؤ۔ ارشاد فرمایا احسان اس معنی دے اندر ہے کہ جس دا باپ ٹرے ہے اپنے بیٹے نو دس کے ٹرے ہے کہ پتر آج میرے تے ویلا آ گیا ہے کہ میں تیرے کندھیاں تے سوار ہو کے اپنی آخری منزل دی جانب رواں دواں ہاں، تو یاد رکھ لے کل نو ویلا تیرے تے بھی آئے گا، اس وقت تیرے واسطے تمام دروازے بند ہو جان گے۔ اگر کسی دا بھائی ٹرے ہے نا تو اپنے بھائی نو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ میرا بھائی مگر میں اس جانے فانی نو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو عبدالآباد راڑ واسطے تو بھی نہیں آیا، ایک وقت تیرے تے بھی آئے گا کہ آج جی میں رخصت ہو گیا تو بھی رخصت ہو جانا ہے۔ اگر اماں ٹری ہے تو اپنی دھیاں نو یہ پیغام دے کے ٹری ہے کہ میری دھیو آج میں اس جہان فانی تو رخصت ہو گئی ہاں، اپنے آپ نو رب دی رضا دی خاطر بچا کے رکھو، عزتاں نو بچا کے رکھو گیا تو کل نو رب دی بارگاہ پیش ہون ویلے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ایک پیغام دے کے جانا ہے، اس معنی دے اندر احسان ہے کہ ٹرن والا اپنے پیارے نو بخشش دا ایک اور رستہ دے کے جانا ہے، ایک اور پوائنٹ دے کے جانا ہے کہ آج میرا وقت اجل آ گیا ہے، یاد رکھو کل نو تہاڈا بھی وقت آ جائے گا، لہذا زندگی نو مصطفیٰ دے غلامی دے اندر بسر فرما لو، زندگی اس انداز نال بسر فرماؤ کہ کچھ اس طرح رہو کریں لوگ آرزو، اور ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے، اور ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ ہیں جی اس انداز نال زندگی بسر نہیں ہونی چاہیے کہ معاذ اللہ ہر شخص پریشان ہوئے، ہر شخص تنگ ہوئے، ہر شخص یہ دعا ہوئے کہ الہی اس بدبخت کو ساڑی جان چھڑا دے۔ اس انداز نال زندگی بسر نہ کرو، بلکہ زندگی نو اس انداز نال بسر فرماؤ۔ لوگو خدا را زندگی نو اس انداز نال بسر فرماؤ، اپنے تو اپنے بیگانے بھی جیون دی دعا منگن، اللہ سونا ساڑی زندگی بھی اس کو لگا دے۔ جدو زندگی اس انداز نال بسر ہوندی ہے نا، کسی نو تکلیف دیون دا سبب نہ بنو، کسی دے مال تے قبضہ نہ کرو، کسی دی جائیداد تے قبضہ نہ کرو، کسی دا نقصان نہ سوچو۔ ایک شخص نے ایک اللہ والے نو عرض کی تھی حضرت میرے لئے بخشش دی دعا فرماؤ۔ ایک شخص گیا کسی ولی کامل دے کل، عرض کردہ حضرت میرے لئے بخشش دی دعا فرماؤ۔ آپ نے فرمایا خدا دے بندے میرے کل رب دے رسول دا پتہ لینا ہے تو دس ہوتے میں دے سکنا، لیکن بخشش دی دعاؤں میرے کل نہیں ہے، بخشش دی دعاواں میرے کول نہیں ہیں، اللہ اور اس دے رسول دا پتہ لینے میں دے سکنا، بخشش دی دعاواں کرن واسطے میں نہیں بیٹھے۔ اس شخص نے عرض کی تھی حضرت اتنی بڑی گل کر رہے ہو، رب دے رسول دا پتہ دے سکتے ہو، رب اور اس دے رسول نال ملوا سکتے ہو، بخشش دی دعا نہ مانگ سکتے۔ بڑی عجیب حیرانگی دی بات ہے کہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہو کہ رب اور اس دے رسول تک تے پہنچا سکتے ہو، لیکن بخشش دی دعا نہ مانگ سکتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس واسطے آکھ رہے ہیں کہ بخشش تیرے اپنے گھر دے اندر موجود ہے، تیری اپنی ذات دے اندر موجود ہے، جڑی چیز تے تو خود مالک ہے اس چیز واسطے میرے کول کیوں آیا بیٹھے؟ جس چیز تے تو خود مالک ہے اس نے اپنی ذات دے اندر تلاش کر۔ مفلس اگر تن کی قبا بیچ رہا ہے، وائز بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے۔ جی اس نے آکھیا، اس اللہ والے نے جواب ارشاد فرمایا کہ تیری اپنی ذات دے اندر موجود ہے، اس نے میرے کول تلاش کرن واسطے نہ۔ غضب ہے یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ جی حضرت اقبال نے اس درد دل نو بیان فرمایا ہے، کل ایک شوری دخواہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا، یہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں۔ غضب ہے یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ عجیب عجیب نظام زندگی دے اندر آ گئے، عجیب عجیب پیری مریدی دے وضع قطع آ گئی ہیں جی، جس نے ڈھاتے ہیں عرصہ گزر جائے اسی اس نے پیر مان لیا، جس دی اپنی حیت، جس دی اپنی ترتیب ہی کوئی نہیں، اسی اس نے بڑی پہنچی ہوئی ہستی مان لیا۔ خدا دے بندے پہنچی ہوئی ہستیاں ہی دیا نہیں ہوندیاں، پہنچی ہوئی ہستیاں نبی کریم دیا غلام ہوندیاں،
پہنچی ہستیوں ہوندی ہے جس نے حسینیت تے عمل کیتا ہے، جس نے درس حسینیت اپنایا ہے، پہنچی ہستیوں ہوندی ہے جس نے مقام صدیقیت نو تسلیم فرمایا ہے، پہنچی ہستیوں ہوندی ہے جس نے عدل فاروقی نو تسلیم کیتا ہے، جس نے سخائے عثمان نو قبول فرمایا ہے، جس نے شجاع حیدری دے تلے علم دے تلے کھڑے ہو کے شجاع حیدری دے علم نو جس نے تھامیا ہوئے، وہ پہنچی ہستی ہوندی ہے جی جس نو صدیقیت معلوم نہ ہوئے، جس نو فاروقیت دا علم نہ ہوئے، جیڑا حجاؤ سخادہ منکر ہوئے، جیڑا شجاع حیدری دا قائل نہ ہوئے، پھر وہ کدو پہنچی ہستی ہو سکتی ہے؟ خدا را اپنی زندگی نو ترتیب فرماؤ، بے ترتیبہ نہ کرو اس زندگی نو، بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑی لازوال زندگی ہے، کسی نو زندگی دوسری دفعہ نہیں ملنی ہے، اور اس دی قیمتی ہومن دی ایک میں بیان دلیل عرض کرنا چاہنا، زندگی بڑی قیمتی ہے، اس دی بیان دلیل ہے، کسی بھی جگہ تے چلے جاؤ، زندگی دے اندر بڑے تو بڑا شخص، امیر تو امیر شخص، غریب تو غریب شخص، ہر شخص اس نو اپنے طور تے آزما سکتا ہے، کسی بھی چیز دے قیمتی ہومن دی واضح اور بیان دلیل ہوندی ہے، اگر امیر ہے تو اپنی عمارت دے ذریعے اس نو پرکھ لے گا، غریب ہے تو غریبی دے ذریعے بھی اس نو محسوس فرما سکتا ہے، قیمتی چیز وہی ہوندی ہے نا کہ جس دا ادراک ایک دفعہ بڑی مشکل ہوئے، اگر ایک دفعہ مل جائے تو پھر دوسری دفعہ اس دے ملن دی امید باقی نہ ہوئے، اس چیز دے قیمتی ہونے دی واضح دلیل ہے نا، وہ چیز قیمتی ہوئے گی نا کہ جیڑی چیز ایک دفعہ تے مل جائے لیکن دوسری دفعہ اگر طلب فرمائی جائے تو لوگ آکھن کہ نہیں جناب دوسری دفعہ جناب نو میسر نہیں ہو سکتی، ایک دفعہ مل گئی اس تے ہی اکتفا کرو، وہ چیز قیمتی ہے نا، اگر قیمتی نہیں ہوگی تو پھر دوسری دفعہ ملنی چاہیے ہے نا، اگر دوسری دفعہ نہیں میسر ہے ہومن دے باوجود دیون دی طاقت بھی ہے، دیون والے کل دیون دی طاقت بھی ہے، سٹاک بھی موجود ہے، یہ بھی نہیں کہ کوانٹیٹی ختم ہو گئی، سٹاک موجود ہے، دیون دی قدرت بھی ہے، منگن والا طلب بھی کرتا ہے، طلب دے اندر صدق بھی شامل ہے، لیکن پھر بھی دیون والا عطا نہیں کرتا، پتہ کیا لگتا ہے؟ محسوس ہوندہ ہے کہ جڑی چیز ملی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اور جدو دیون والا اس نو عطا نہ کرے، طلب دے باوجود، استطاعت طاقت ہمت دے باوجود عطا کرن والا دوبارہ عطا نہ فرمائے، تو پھر صاحب عقل، صاحب علم، صاحب سمجھ لوگ کیا دہن کہ جس نو پہلے عطا کیتی گئی ہے اس نے پہلے دی قدر نہیں کیتی، اس واسطے دیون والا دوسری دفعہ عطا نہیں کر رہا، انجی گل ہے نا، اگر پہلی دفعہ اس دی قدر فرمائی گئی ہوئے تو پھر مالک دوبارہ بھی عطا فرماندہ ہے، اور اس کا بیان ثبوت قرآن مقدس دے اندر موجود ہے، رب فرماندہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، رب نے فرمایا جڑے میری راہ تے قربان ہو گئے، جنہوں نے اپنی زندگی میری رضا دی خاطر صرف فرمائی، لوگوں مردہ نہیں آکھنا زندہ ہے، خلاق عالم نے دوسری دفعہ بھی عطا فرمائی، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین صاحب قدر نو دوسری دفعہ بھی عطا فرماندہ ہے، لیکن جس نے بے قدری کی تھی، جس نے توہین کی تھی، جس نے اس دی عطا نو سمجھیا نہیں ہے، جس نے اس دی قدر و قیمت دا اندازہ نہیں لگایا، ادراک نہیں فرمایا، پھر مالک اس نے دوبارہ عطا نہیں فرماندہ ہے، یہ اس زندگی دے قدر دی ایک بیان دلیل ہے، لوگوں اس زندگی نو تباہ و برباد نہ فرماؤ، اس زندگی نو اس انداز نال بسر فرماؤ کہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اج غلامی مصطفیٰ دے اندر بسر کرنی ہے، تاکہ جدو کل قبر دے اندر پیش ہوئی اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ الرحمہ، آپ دی جدو قبر مبارک دا وقت آیا نا، آپ دا وقت نزا ہے، آپ دی قبر کھٹی جا رہی، تو آپ نے اپنے غلاموں مصاحبین نو، اپنے خدام نو ارشاد فرمایا کہ میری قبر اتنی ڈوگی کھٹنا کہ میں قبر دے اندر کھڑا ہو سکا، میری قبر اتنی ڈوگی ہوئے کہ میں قبر دے اندر کھڑا ہو سکا، گہرائی اتنی رکھنا، کسی نے عرض کی تھی حضرت اس دی وجہ کیا ہے، اتنی ڈوگی قبر کیوں کھٹوانا چاہتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے آقا قبر دے اندر تشریف لے کے آنگے، احمد رضا دا عشق گوارا نہیں کرتا ہے کہ سونا تشریف لے کے آوے اور میں ستا یا بیٹھا رہا، جدو سونا تشریف لے کے آئے گا میری خواہش ہے کہ میں کھڑے ہو کے سونے دا استقبال کروں۔ فرشتے سوال کرن ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، محبوب دی زیارت ہوئے، حسنین دے نانا دی، فاطمہ زہرا دے بابا دی زیارت ہوئے، سرکار دو عالم جلوہ فرما ہون،
صدیق اکبر دے یار غار دی زیارت ہوئے جدو سونا جلوہ فرما ہوئے فرشتے پوچھن ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے شخص دس دنیا دے وچ اس بندے دے بارے کیا دہوں؟ اس ویلے سوچنا نہ پوے، اس ویلے منہ دے وچوں کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے، کیونکہ بخشش اس جملے تے منحصر ہے۔ قبر دے 3 سوال ہیں نا، سنے ہون گے علماء کو، 3 سوال ہیں نا قبر دے اندر۔ من ربوں کا، رب کون ہے؟ ما دینوں کا، دین کیڑا ہے؟ تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اسے بڑی حیرانگی کی بات ہے، میرے وقت فقط 2 منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ کوشش ہے کہ 2-4 منٹ دی حاضری دے اندر ہی میں اپنی گفتگو نو اختتام پذیر کراں۔ بڑی ہی حیرانگی اور سوچن والی بات ہے، رب نے 3 سوال رکھے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دیتا ربی اللہ، ساڈا رب اللہ ہے۔ اللہ سونا بخشش فرما دے، فرمایا نہیں بخشش دا ویلا نہیں آیا اجے تک، بخشش دا ویلا نہیں آیا۔ دوسرا سوال آ گیا ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ عرض کیتے سونا دین اسلام ہے۔ اللہ سونا بخشش فرما دے، فرمایا نہیں بخشش دا ویلا نہیں آیا۔ تیسرے سوال دا جواب ضروری ہے۔ عرض کو صاحب عقل، کسی صاحب حال نے عرض کی تھی الہی اگر بخشش تیسرے سوال تے ہی ہے، پہلے 2 سوالاں دے ذریعے بخشش ممکن نہیں، تو پھر پہلے 2 سوالاں دی حیثیت کیڑی رہ گئی؟ تیسرا ہی کرے ہاں، جڑا پاس ہو ونجے ہاں، جڑا رہ ونجے ہاں، اس دی گل ختم ہو ونجے ہاں۔ تو رب سونے نے ارشاد فرمایا پہلے سوال دی بھی اہمیت ہے، بے حیثیت نہیں ہے، اہمیت اس دی بھی ہے، دوسرے دی بھی حیثیت اور اہمیت موجود ہے، لیکن بخشش میں محبوب دی پہچان تے رکھی ہے، اپنی پہچان تے بخشش نہیں رکھی، اپنے دین اپنے اسلام دی پہچان تے بخشش نہیں رکھی، بخشش اپنے محبوب دی پہچان تے رکھی ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بخشش میں اپنے محبوب دی پہچان تے رکھی ہے۔ لوگاں نو میں دسنا چاہنا ہاں کہ جس نے میرے محبوب نال دنیا دے اندر جاریاں لگا کے رکھیاں، قبر و حشر اس دی روشن ہو جائے گی، اور جس نے محبوب دے نال مخالفت پا لئی، جس نے محبوب دے پاک اصحاب پاک آل دے نال مخالفت پا لئی، وہ قبر و حشر دے اندر دنیا و ما فیہا دے اندر رسوا و برباد ہو جائے گا۔ یہ رب العالمین نے فیصلے اور پیغام عطا فرمائے ہیں، اور اس پیغام نو حضرت اقبال نے ہی بیان فرمایا ہے، کل ایک شوری دا خوابگاہ ہے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا، یہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں، یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا آقا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ جڑا رسول اللہ دا نہیں ہے نا، چاہے ہوا دے اندر بھی اڑدا آ رہا ہے، ساڈے اس دے نال کوئی تعلق نہیں ہے، ساڈی اس دے نال کوئی مقام، ساڈی اس دے نال کوئی راہبری نہیں ہے، ساڈا اس دے نال کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سنگت، کوئی سانگا نہیں ہے۔ سانگے اس دے نال ہیں جس نے محمد عربی دی غلامی فرمانی ہے، تعلق اس دے نال ہے جس نے کریم کائنات دی سنگت اختیار کرنی ہے۔ جڑا سب تو بڑا سانگا کیڑی شاید ہے؟ اسی جمعے ہاں کس دے صدقے جمعے ہیں؟ کس دے صدقے جمعے ہیں؟ کریم کائنات دے صدقے نا۔ ساڑی زندگیاں کس دے صدقے ہیں؟ مصطفیٰ دے صدقے ہیں۔ اے دستاراں سیرت قائم ہیں کس دے صدقے قائم ہیں؟ کیا میری اپنی کمائی ہے؟ کیا تواڈی کمائی ہے؟ کیا میرے پیو دادے دی کمائی ہے؟ کیا کائنات دے کسی انسان دی کمائی ہے؟ نہیں، اگر سر تے دستار قائم ہے محمد مصطفیٰ دا صدقہ ہے، اگر ہتھاں نو چومیا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ دا صدقہ ہے، اگر تیرے تے میرے منہ دے طرفوں اس بدن دے اندر غذا جا رہی ہے محمد مصطفیٰ دا صدقہ ہے، اگر اس بدن دے اندر قوت اور طاقت موجود ہے ایک کریم کائنات دا صدقہ ہے، اگر زبان نو بولن دی طاقت میسر ہے اے مصطفیٰ کریم دا صدقہ ہے، اگر اس کنہ نو قوت سماعت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے اس کریم کائنات دا صدقہ ہے، اگر اس عقل نو سمجھن دی طاقت مالک نے عطا فرمائی ہے ایک کریم کائنات دا صدقہ ہے، انسان دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اے مصطفیٰ کریم دی عطا ہے، سرکار دی عطا دا صدقہ ہے۔ جدو سارے صدقے ہی مصطفیٰ دے ہیں پھر سب تو وڈا سانگا کیڑا ہے؟ اماں بابے دا سانگا وڈا ہو گیا کیا؟ ہیں جی؟ زندگی کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے کس نے صدقے عطا فرمائی؟ حضور دے صدقے عطا فرمائی۔ رب نے انسان بنایا
کس دے صدقے بنایا؟ حضور دے صدقے بنایا. ساڑے ڈھکن واسطے آسمان بنایا, چھت آسمان دی عطا فرمائی, کس دے صدقے عطا فرمائی؟ مصطفیٰ دے صدقے عطا فرمائی. ٹرن واسطے زمین عطا فرمائی, کس دے صدقے عطا فرمائی؟ سونے کریم کائنات دے صدقے عطا فرمائی. جدو کائنات دا ذرہ ذرہ میرے محبوب دی عطا ہے, انسان دا وجود محبوب دی عطا ہے. توجہ میرے والا آخری گفتگو ہے میری, سامان آ گیا, اندازہ ہے, معلوم ہے. انسان دی زندگی دا ایک ایک لمحہ کس دی عطا ہے؟ مصطفیٰ کریم دی عطا ہے. تو جو سب کچھ عطا ہی مصطفیٰ دی ہے, تو پھر سب تو وڈا سانگا کس دے نال ہونا چاہیے ہے؟ اما بابے نال یا مصطفیٰ کریم دے نال؟ ہیں جی, مصطفیٰ کریم دے نال. سب تو وڈا سانگا جنگ بدر دے اندر, اگر جنگ بدر دی تاریخ دا مطالعہ فرمایا جائے, کائنات دے اندر روئے زمین تے جنگ بدر تو بعد ایسی جنگ پھر قیامت تک لڑی جائے سکتی نہیں. ایسی نایاب جنگ ہے کہ بیٹا باپ دے مقابلے دے اندر ہے, ماما بھانجے دے مقابلے دے اندر ہے, چاچا بھتیجے دے مقابلے دے اندر ہے, ماں بیٹی دے مقابلہ دے اندر ہے. ایسی نایاب جنگ. ایک واقعہ بیان کر کے سنا دو. نہیں وقت نہیں, شاہ جی زندگی رہی ہے انشاءاللہ. جنگ بدر دا ایک واقعہ بیان کر دو. ایک ایسی نایاب جنگ ہے, ایک ایسی نایاب جنگ ہے کہ بیٹا باپ دے مقابلہ دے اندر ہے, بھائی دے مقابلہ دے اندر ہے, چاچا بھتیجے دے مقابلہ دے اندر ہے, اور پھر خالی مقابلہ نہیں, خون دے پیاسے ہیں. اس نیت دے نال, اس سوچ دے نال, اس تفکر دے نال جنگ دے میدان دے اندر پہنچے ہیں کہ اج اگر پتر ہتھے آ گیا تو پھر چھوڑاں گا نہیں, سر قلم کر کے یٹاں گا. اس دی ایک زندہ مثال تاریخ دی کتب دے اندر موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ آپ دی 4 نسلہ صحابی ہیں. صدیق اکبر دے 4 نسلہ صحابی ہیں. آپ دا باپ بھی صحابی, حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو قحافہ بھی صحابی, خود صدیق اکبر بھی صحابی, جناب صدیق اکبر دے صاحبزادے بھی صحابی, آپ دے صاحبزادے بھی صحابی رسول اللہ. ایسے جلیل القدر صحابی, اور کسی صحابی دی 4 نسلہ بھی صحابیت درجے دے فائز نہیں ہیں, صرف صدیق اکبر نے شرف حاصل ہے. اور جنگ بدر دا مقام ہے جناب سیدنا مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے بیٹے کفار دی طرفوں, صدیق اکبر مصطفیٰ دی طرفوں میدان جنگ دے اندر شریکن. جنگ ختم ہو گئی, مسلمانوں کو اللہ کے عالم نے فتح عطا فرمائی. بعد دے اندر آپ دے صاحبزادے جناب سیدنا عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جدو اسلام قبول فرما لیا, مدینہ طیبہ آگئے. ایک دن جناب صدیق اکبر دی بارگاہ وچ بیٹھے عرض کرتے ہیں, ابا جان میدان بدر دے اندر ایک موقع ایسا آیا کہ تسی میری تلوار دے این تلے ہے, میں چاہواں ہاں تو تواڈا سر قلم کر سکتا ہم, لیکن شفقت پدری نے ایسا کرنا نہیں دیتا. میں تواڈی محبت کے تسی میرے ابے ہے, ابا ہومن دی حیثیت میں تانوں چھوڑ دیتا, اس محبت نے میں تانوں کل تواڈا سر قلم نہیں کرن دیتا, ورنہ ایک وقت ایسا آئی کہ تسی بالکل میری تلوار دے تلے ہے. جناب صدیق اکبر نے جواباً ارشاد فرمایا, قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضہ دے اندر صدیق اکبر دی جان ہے, تو تے میں چھوڑ دیتا نا, لیکن اگر تو ایک واری بھی میری تلوار دے تلے آوے, ہاں میں محمد عربی دی عزت دی خاطر تن قتل کر کے پچھاٹا, میں تن کوئی نہ چھوڑا. تاریخ دے اندر موجود ہے. جناب صدیق اکبر نے جملے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے, اگر تو ایک واری بھی میری تلوار دے وارے ٹھاویں, ہاں میں تن چھوڑا نہ, ہاں محمد عربی دی عزت تے قربان کر چھوڑا. میں نہ ویکھا کہ تو میرا پتر ہے یا میں تیرا باپ ہاں, کیونکہ اس ویلے تو میرا پتر نہ, میرے محبوب تے دشمن بن کے کھڑو تو ہے. تو سب تو وڈا سانگا کیڑا ہے؟ مصطفیٰ کریم دا. صحابہ کرام نے درس عطا فرمایا ہے کہ دھیاں پتران دے سانگے وڈے نہیں, ماں پیو دا سانگا وڈا نہیں, بہنا براما دا سانگا وڈا نہیں, پیو پتر دا سانگا وڈا نہیں. اگر وڈا سانگا ہے تو محمد عربی دا سانگا وڈا ہے. جی تو میں عرض ہکو ہی گفتگو آخری جملہ عرض کرنا چاہنا, لوگوں اس زندگی دے اندر ایک مقصد بنا لو, اس زندگی دے اندر ایک بات نو مقصد بنا لو, اپنا اوڑنا بچھونا بنا لو. اور اللہ دی عزت دی قسم ہے, کوئی کسے بھی فرقے دا ہوئے, کوئی کسے بھی سوچ دا ہوئے, کوئی کسے بھی ذہنیت دا ہوئے, ہر شخص دی اپنی سوچ, اپنا عمل, اپنا کردار, ہر شخص اپنا جواب دے رب دی بارگاہ خود ہے. میں کسے دا جواب دے نہیں, تسی کسے اور دا جواب دے نہیں, کوئی کسے دا جواب دے نہیں ہے. لیکن ایک چیز نو
ہر صاحب عقل بندہ ایک چیز نو اوڑنا بچھونا بنا لے بس اگر اس چیز نو سمجھ جاؤ گے اللہ دی عزت دی قسم ہے زندگی دے کئی مشکلات ختم ہو جان گیاں اور اوڑنا بچھونا فقط اس چیز نو بنا لو کہ زندگی دے اندر ہر سانگا سونے دی سنگت دی وجہ تو لا لو بس عزتاں سونے دی وجہ تو نفرتاں سونے دی وجہ تو دوستیاں سونے دی وجہ تو دشمنیاں سونے دی وجہ تو اس ایک گل نو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لو اللہ دی عزت دی قسم ہے زندگی آسان ہو جائے گی دعا ہے اللہ کے عالم آج دی اس پاک بزم دے جملہ احباب دی حاضری بھی قبول و منظور فرمائے بتقاض بشریت دوران بیان اگر میرے کل کوئی خطا غلطی کوتاہی سرزد ہوئی اللہ رب العالمین صدقہ سونے لجپال محبوب دی پاک آلدہ معافی عطا فرمائے اور جو کچھ بیان کیتا گیا اللہ سونا تو انت من اساں سارے انو وستے کما حقہو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على